رات کتنی ڈلی تھی، کتنی رہ گئی تھی، وقت رکا ہوا تھا یا تھما ہوا تھا، قلب مومن کو اس کا اندازہ نہیں تھا، اور اس کا اندازہ شاید عبدالعلی کو بھی نہیں تھا۔ وہ آخری بار تھا جب میں نے طاہا کو زندہ دیکھا، پھر اس کے بعد اس کو زندہ تو کیا، مرا ہوا بھی نہیں دیکھا تھا میں نے۔ عبدالعلی کی آواز غم سے چیخ رہی تھی، اتنے سالوں بعد بھی وہ شاید وہیں کھڑے تھے۔ اس گھر میں آج بھی شاید وہی لمحہ تھا، طاہا کے چھوڑ جانے کا لمحہ۔ 1 مہینے کے بعد اس کا لکھا ہوا ایک خط ملا تھا مجھے، جس میں بس ایک ہی جملہ لکھا ہوا تھا: بابا مجھے معاف کر دیں۔ میں نے خط کو پھاڑ دیا تھا، پھر ہر مہینے اس کا خط آتا اسی ایک جملے کے ساتھ۔ اب میں خطوں کو پھاڑتا نہیں تھا، انہیں بغیر پڑھے رکھتا جاتا تھا، اور اگر کبھی کھول کر پڑھ بھی لیتا تو دوبارہ کبھی نہ پڑھتا۔ وہ اسے اپنا پچھتاوا، اپنا رنج لفظوں میں پرو کر سنا رہے تھے۔ قلب مومن ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس داستان میں انہیں آج بھی منفی کردار ماننے پر تیار نہیں تھا۔ ان کے اس پچھتاوے کے باوجود، اس اعتراف کے بعد بھی، بس ایک تمہاری پیدائش کی خبر تھی جس کو میں کھول کر پھر رکھ نہیں سکا۔ دل موم ہونا شروع ہو گیا تھا میرا۔ وہ عجیب دل گرفتہ انداز میں ہنسے۔ خطاطوں کے خاندان میں اگلا خطاط آ گیا تھا، چاہے وہ حسن جہاں کا بیٹا ہی تھا۔ میں اب طاہا کے خطوں کا انتظار بھی کرنے لگا تھا، تمہارے بارے میں جاننے کے لیے، اور اسے معاف کرنے کے بارے میں سوچنا بھی شروع کر دیا تھا میں نے۔ ہر روز رات کو میں اسے خط لکھنے کے لیے کاغذ لے کر بیٹھتا، اور کاغذ پر حسن جہاں آ جاتی، اور میرا دل پھر سے پتھر بن جاتا، سارے لفظ پھر سے غائب ہو جاتے۔ 3 سال بعد طاہا کے خط آنا بند ہو گئے۔ میں بے چین ہوا، پھر کچھ مہینوں کے بعد میں نے اسے خط لکھا۔ وہ خط ویسے ہی واپس آ گیا تھا۔ اس پتے پر اب طاہا نہیں رہتا تھا۔ مجھے لگا میں نے اسے پھر سے کھو دیا۔ ساری رات بیٹھ کر میں اللہ سے معافی مانگتا رہتا تھا، اس سے پوچھتا تھا کہ میرا دل پتھر کا کیوں ہوا؟ اپنے خون سے ایسی بے اعتنائی برتنے کے قابل کیسے ہوا میں؟ حسن جہاں کو ایسا حقیر سمجھنے کی جرت کیسے ہوئی مجھ میں؟ میں صحیح تھا یا غلط؟ صحیح تھا تو سزا کیوں کاٹ رہا تھا؟ غلط تھا تو مجھے اپنی غلطی کا وقت پر احساس کیوں نہیں ہوا؟ قلب مومن نے اس بوڑھے خطاط کے گالوں پر آنسو پھیلتے دیکھے۔ 8 سال اسی طرح گزر گئے تھے، پھر ایک دن حسن جہاں کی طرف سے بھیجا ہوا پارسل ملا۔ اللہ کے نام لکھے ہوئے تمہارے خط تھے، اور انہی خطوں کے ساتھ حسن جہاں کا بھی ایک خط تھا۔ طاہا کے نام تھا وہ سمجھ رہی تھی وہ میرے پاس ہے۔ وہ اسے بہت پہلے چھوڑ کر چلا گیا تھا، اپنی انا، اپنی ضد سب چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ اللہ نے مجھے ایک موقع دیا تھا اپنی غلطی کو سدھارنے کا۔ میں اس بار کھونا نہیں چاہتا تھا یہ موقع، مگر دیر ہو گئی تھی۔ طاہا تمہاری ماں سے ناراض ہو کر چھوڑ گیا تھا اسے ایک دوست کے پاس، اور ایک ایکسیڈنٹ میں مر گیا تھا وہ۔ نہ میرا پتہ اس دوست کے پاس تھا، نہ تم لوگوں کا۔ اس نے دفن کر دیا تھا اسے۔ کوئی چیز مومن کی آنکھوں میں چبھی تھی، اور پھر اس کی آنکھیں دھندلائی تھیں۔ وہ اپنے بچپن کے اس لمحے کے بارے میں سننا نہیں چاہتا تھا۔ وہ قصہ وہاں سے کہنا چاہتا تھا کہ وہ وہیں رک جائے، مگر غم میں ڈوبے اس بڑے شخص کو وہ کیا کہتا، کس طرح کہتا؟ تم نہ ہوتے قلب مومن تو میں طاہا کے غم سے مر جاتا۔ تمہارے وجود نے زندہ رکھا مجھے۔ تم کو تو طاہا ہی سمجھ کر دوبارہ پالا میں نے۔ تم کو کیسے روکتا کسی چیز سے؟ تم نے جو کرنا چاہا میں نے کرنے دیا۔ تم بورڈنگ میں جانا چاہتے تھے، میں نے جانے دیا۔ فلم میکنگ پڑھنا چاہتے تھے، میں نے امریکہ بھیج دیا۔ تمہیں تو روکنے اور ٹوکنے کا حوصلہ ہی نہیں تھا عبدالعلی میں، لیکن اب جب عمر کی اس آخری سیڑھی پر آ کھڑا ہوا ہوں تو تم سے
یہ سب کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ وہ رک گئے تھے، اپنے آنسو صاف کر رہے تھے۔ قلب مومن نے بھی اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ وہ کچھ پوچھنا چاہتا تھا مگر بولتا تو اس کی آواز لرزتی، پھر وہ ٹوٹ جاتا۔ وہ ساری عمر دادا کے سامنے نہیں رویا تھا۔ جو بھی آنسو تھے بچپن میں بہائے تھے اس نے، جوانی میں نہیں۔ وہ اب اپنا بچپن ان کے سامنے دہرانا نہیں چاہتا تھا۔ میں ضد نہ کرتا تو شادی ہو جاتی دونوں کی، میرے پاس ہوتے دونوں، اچھی زندگی گزار رہے ہوتے۔ اس کو شادی سے نہ روکتا، بس اس نے جہاں کی تصویریں بنانے سے روک دیتا۔ میں یہ کر لیتا، وہ کر لیتا۔ بس کئی سال اسی میں گزار دیے میں نے۔ کس بات پر بابا ناراض ہو کر چھوڑ کر گئے تھے؟ ممی نے بتایا تھا کبھی آپ کو؟ وہ اس کے سوال پر قلب مومن کا چہرہ دیکھنے لگے تھے۔ تم تو تھے ان کے ساتھ، تم کو یاد نہیں؟ عبدالعلی نے جواباً اس سے پوچھا۔ نہیں۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے رہے، پھر انہوں نے کہا، پھر رہنے دو، بعض چیزوں کا علم نہ ہونا بہتر ہوتا ہے، انہوں نے مدھم آواز میں کہا، پھر اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ دادا، اس نے جیسے احتجاج کیا، قلب مومن بوڑھا ہو گیا ہوں میں، بہت کچھ بھول گیا ہوں، بہت کچھ بھول جانا چاہتا ہوں، وہ کمرے سے جاتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ قلب مومن ان کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ اسے بتانا نہیں چاہتے تھے، بھولے نہیں تھے، اسے یقین تھا۔ اس نے اس صندوقچی اور اس میز پر بکھرے ان معافی ناموں کو دیکھا، اس کے باپ کے ہاتھ سے لکھے ہوئے معافی نامے۔ پچھتاوا تھا جو ان لفظوں سے جھلک رہا تھا۔ وہ حسن جہاں سے شادی کرنے پر پچھتایا تھا۔ کاغذ پر لکھے وہ سارے جملے قلب مومن کو جیسے عجیب بھول بھلیوں میں لے گئے تھے۔ آپ کچھ نہیں بتائیں گے ابا؟ ہمیشہ خاموش ہی رہیں گے حسن جہاں کے بارے میں؟ وہ فون پر سلطان کو کرید رہی تھی۔ کیا بتاؤں؟ سلطان کو پتہ نہیں کیا یاد آیا تھا۔ حسن جہاں کی زندگی کی کہانی، اس کے عروج کی کہانیاں سناتے رہے ہیں، اس کے زوال کی داستان بھی سنا دیں مجھے۔ پیار زوال لایا تو کس کا پیار؟ محبوب نے بے وفائی کی تو کیوں؟ وفا کی تو کیسے؟ مومنہ اسے کرید رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے حسن جہاں کی داستان سننے میں دلچسپی ہوئی تھی۔ ذکر تو اس نے ساری زندگی سنا تھا۔ سلطان نے فون بند کر دیا۔ وہ جانتا تھا مومنہ دوبارہ کال کرے گی۔ اس نے کال نہیں کی تھی۔ وہ پردہ جو وہ رکھنا چاہتا تھا ایک بار پھر پڑا رہ گیا تھا، مگر مومنہ کے سوالوں نے سلطان کو بے چین کر دیا تھا۔ اپنے کمرے میں پرانی لکڑی کی الماری سے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ ڈبہ نکال لایا تھا جسے اس بار کئی سالوں بعد نکالا تھا۔ اس نے جہانگیر کی بیماری نے جیسے اسے سب کچھ بھلا دیا تھا۔ اتنے سالوں میں ان خطوں کو بھی جو اس ڈبے میں تھے، حسن جہاں کی ٹوٹی پھوٹی لکھائی میں سلطان کے نام لکھے ہوئے وہ خط، جنہیں وہ اتنے سالوں سے سینے سے لگائے بلکہ چھپائے بیٹھا تھا۔ کیا ہوا تھا ابا حسن جہاں کو؟ کس کے پیار میں تخت چھوڑا تھا اس نے اپنا؟ مومنہ کی آواز اس کے کانوں میں لہرائی تھی۔ سلطان کاغذ کھولتے ہوئے عجیب سے انداز میں ہنسا اور بڑبڑایا، تخت نہیں سلطان کو چھوڑا تھا حسن جہاں نے۔ کینوس پر چڑھا کاغذ ہٹاتے ہی وہ لمحہ بھر کے لیے منجمد ہو گئی تھی۔ بازو ہوا میں پھیلائے رقصاں، یہ اس کا اپنا وجود تھا۔ اس کے سرخ کلیوں دار فراق کی ایک ایک سلوٹ اس کینوس پر تھی۔ وہ چھوتی تو اس کا لباس جیسے اس کے ہاتھ میں آ جاتا۔ پل بھر کے لیے اس نے جہاں کو ایسا ہی لگا تھا۔ کس نے بھیجا ہے یہ؟ اس نے پلٹ کر سلطان سے کہا۔ وہ اس وقت اسی تھیٹر کے میک اپ روم میں تھے۔ 2 گھنٹوں بعد اس کی پرفارمنس تھی اور یہاں میک اپ روم میں داخل ہوتے ہی اس قد آدم کینوس نے اس کا استقبال کیا تھا۔
ताहा अब्दुल अली है कोई, डांसर और खतात है, उसने भेजी है आपके लिए, सुल्तान ने उसे बताया। उसने मुझे कब देखा? वो शुशद्दर उस तस्वीर में अपने चेहरे के खदोखाल देख रही थी, अपनी गुंदी चुटिया के बाल और उसमें पिरोया सफ़ेद मोतिया, गले में पड़ा वो तावीज़ और उसकी स्याह डोरी। कल देखा होगा परफॉर्म करते हुए। सुल्तान को समझ नहीं आई वो किस बात पर हैरान हो रही थी। एक रात में बना दी उसने ये तस्वीर। उसने जहां को यकीन नहीं आया। एक रात में तो नहीं बनाई होगी, बन भी कैसे सकती है? पहले से काम कर रहा होगा इस तस्वीर पर। सुल्तान ने हंसकर उसे टाला। उसने जहां ने पलटकर सुल्तान को देखा और कहा, मगर ये लिबास मेरी कल रात की परफॉर्मेंस का है, ये कहां से देख लिया पहले उसने? सुल्तान लम्हा भर के लिए गुंग हुआ, फिर हंसा। एक रात में तो नहीं बन सकती ये, वो परफॉर्म कर रहा है। आपको इनविटेशन भी भेजा है उसने अपनी परफॉर्मेंस देखने का। देख लें, मिल लें, पूछ लें। उस आखिरी मशवरा पर सुल्तान सारी उम्र पिछताया था। वो कोई काम तब तक उससे पूछे बगैर नहीं करती थी। उसने ताहा से मिलने का कहा था और ताहा से मिलने के बाद वो जैसे सुल्तान के मदार से निकल गई थी।